حاضرین گرامی، ابھی آپ امیر تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا افتتاحی خطاب سن رہے تھے۔ اب تشریف لاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل محترم جناب حمید گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، معزز مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، بزرگان دین، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت وقت کے اوپر آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے، اور یہاں حاضری سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو کس قدر دلچسپی ہے آپ کی تحریک میں، الحمدللہ۔ پاکستان کا تصور اور پاکستان کی تخلیق کا تحریک خلافت کے ساتھ بہت گہرا رابطہ ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد محترم پنجاب خلافت موومنٹ کے عہدیداروں میں سے ایک تھے۔ اس سے پہلے میرے دادا پردادا جو تھے وہ سید احمد بریلوی کے لشکر میں موجود تھے، جو ان کی جمعیت المجاہدین تھی۔ یہ وہ تگ و دو ہے، ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے احادیث کی صورت میں ہمیں بیان کیا کہ یہ تو ایک بشارت ہے، ایک نوید ہے جو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور اس میں دلیل کا عنصر جو ہے وہ بہت کم ہوا کرتا ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ گرب استدلال کارے دیں بدے، فخر راضی رازدارے دیں بدے، کہ اگر استدلال دلیل سے لاجیشنز نے اگر دین کے معاملات کو چلانا ہو تو پھر تو فخر راضی جو اپنے وقت کے بہت بڑے لاجیشن تھے وہ معاملات دین کے چلائیں گے۔ تو یہ تو اپنی جگہ بات مسلمہ ہے کہ دین کے معاملات جو ہیں وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پہ چلا کرتے ہیں، فیتھ۔ اور فیتھ جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹل ہوتا ہے، یعنی ماورا ہوتا ہے زمان و مکان سے، ہماری دلیل سے، ہمارے علم سے، ہمارے نالج سے۔ وہ تو انہوں نے بیان کر دیا، لیکن میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو ایک سپاہی ہوں، لہذا میں سپاہیانہ انداز میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک خلافت جب یہاں پہ ختم ہوئی تو خود مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوئی، کوئی اور اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ اقبال چلا اٹھے کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا۔ 1924 میں خلافت کو ہمارے ہی ہاتھوں ہم نے ختم کیا۔ کاش کہ آج علامتی طور پہ ہی ایک مرکز ہمارا ہوتا، ہماری مرکزیت ہوتی، تو پھر پاکستان بننے کے بعد اور جو میں واقعات آپ کو بیان کروں گا اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں دنیا کے اندر، تو آج ہمارے ہاتھ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوتی، اسی کو ہم بڑھا لیتے، لیکن ہمیں از سر نو آغاز کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اگر 1924 کو ہم ایک نقطہ زوال کے طور پہ دیکھتے ہیں ملت اسلامیہ کا، تو پھر وہیں سے نشت ثانیہ ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک جو صدی گزری ابھی حال ہی میں، اس کے جو 76 سال 1924 کے بعد کے ہیں، ان کے اندر کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خلافت موومنٹ ختم ہوئی، اس وقت تقریباً 18 مسلم ریاستیں تھیں، آج الحمدللہ 56 مسلمان ریاستیں ہیں۔ اس وقت مسلمان جو تھے ان کی غلامی انتہا کو پہنچ چکی تھی، آج ہم آزادی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت جہاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آج الحمدللہ جہاد 8 صدیوں کی خوابیدگی کے بعد دوبارہ بیدار ہو گیا ہے۔ اس وقت ایٹمی صلاحیت کی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، آج اس پاکستان میں ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، یہ اسرائیل کا ہے جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو برداشت نہیں کر سکتا،
جہاد کو برداشت نہیں کر سکتا. ان کو معلوم ہے, ان کی اپنی بشارتیں ہیں, آرمیگیڈون جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ہونا ہے, اور اس لیے وہ اس کے اوپر نظر جمائے, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. البتہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ان 76 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان مارز وجود میں آیا. ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی وہ پاکستان, اور اس کی کتنی مماثلت ہے. وہی ہجرت, وہی یہ کہ کسی جگہ کا پتہ نہیں تھا کہ زمین کہاں ہوگی, کون سا علاقہ ہوگا, وہی کسب و پرسی کا عالم, وہی اٹیک, وہی حملے. پاکستان بھی حملوں کی نظر کے زد میں رہا ہے اور زد میں ہے ابھی بھی. وہی صورتحال ہمیں درپیش, تقریباً وہی. لیکن کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ نظم نہیں ہے. ان 76 سالوں کے اندر افغانستان میں الحمدللہ ایک چھوٹی سی قوم نے جو بے سر و سامانی کے عالم میں جس نے جہاد شروع کیا, ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے بھی یہ قوم, کیونکہ جہاد کی روح وہاں زندہ تھی, اسی صدی میں یعنی 1919 میں جو آخری افغان جنگ انگریزوں نے لڑی, اس سپر پاور کو بھی انہوں نے شکست دی. اس وقت برطانیہ سپر پاور ہوا کرتا تھا, اور اب اللہ کے فضل سے ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کر دیا ان کی ڈکٹیشن لینے سے, تو یہ تیسری سپر پاور بھی جا رہی ہے اسی قوم کے ہاتھوں پہ. اللہ کی حکمت ہے. میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم, اور بالخصوص فوجی تاریخ, عسکری تاریخ کے طالب علم کے طور پہ, کہ 70% جنگیں چھوٹی قوموں نے بڑی قوموں کے خلاف جیتی ہیں. یہ اللہ اپنی عظمت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہوں. جاپان نے رشیا کو مار دیا تھا تو اس کے اوپر بڑا پریس, مغربی پریس نے لکھا تھا جیپ دا جائنٹ کلر, کہ ایک دیو کو مار دیا ہے ایک چھوٹے سے جاپانی نے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت دکھا رہے ہیں, روشنی دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کے کئی حوالے دیے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا محل وقوع کیا ہے؟ پاکستان تہذیبوں کے ٹکراؤ میں کس جگہ کھڑا ہوا ہے؟ ہمارے طرف ایک طرف کنفیوشس کی تہذیب ہے جس کی چائنیز تہذیب کہتے ہیں, نیچے ہندو تہذیب ہے, اور ہمارے مغرب میں خود جس میں شامل ہیں وہ اسلامی تہذیب ہے. اور آج جو پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن کا ایک فیمس تھیسس جس کے اوپر آج نیو ورلڈ آرڈر کام کر رہا ہے, اس کا نام ہے دا کلیش آف سیولائزیشنز. اس میں حیرت انگیز طور پہ ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کنفیوشس اور اسلامک تہذیب, کنفیوشس کی تہذیب اور اسلامک تہذیب مل جائیں گے, اور جوڈوئک کرسچن سیولائزیشن کے ساتھ یعنی یہودی اور عیسائیت کی تہذیب کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا. یہ آج کے نئے کانفلکٹ کی بنیاد یہ ہے. یہ نئی کولڈ وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا شوٹنگ وار, وہ اس بنیاد پہ چل رہی ہے آج کل. چنانچہ پاکستان ان کے سنگم پہ واقع ہے تہذیبوں کے. یہاں پہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں, حملہ آور ٹکراتے ہیں. یہ ایسا خطہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے خراسان کی بات کی, لیکن اس سے آگے بڑھ جائیں, پاکستان بھی اسی میں شامل ہے. اور یہاں پہ ہمیشہ سے ٹائم بھی اس کو کہتا ہے دی راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری, دی ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری. تاریخ یہاں سے ہمیشہ مڑ جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے سینٹرل ایشیا سے اٹھا ہوا ایک فتنہ روس کی شکل میں, بہت طاقتور فتنہ, وہ آیا, اور پھر کیسے یہاں پہ اللہ نے حالات پیدا کیے. امریکہ کی مدد کوئی نہیں تھی. جب افغانوں نے جہاد شروع کیا تھا تو یہاں بانسوں والا بازار سے ڈنڈے خرید کے ان کو دیے گئے تھے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کلہاڑیوں کے ساتھ انہوں نے جہاد شروع کیا تھا, اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تمہیں سٹنگر میسائل کہاں سے ملے, امریکہ نے دیے, اس کے بغیر تم جیت نہیں سکتے. تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں دینے والا؟ ہم تو امریکہ کو جانتے بھی نہیں ہیں. پاکستان سے ہمیں مدد ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ہمیں.
تو پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تادار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں وہ۔ تو چنانچہ یہ جو بات ہے کہ پاکستان کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خلافت موومنٹ کی جو بات کر رہے ہیں، نفاذ خلافت کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اس کا نقشہ کلیئر ہو جائے۔ پاکستان نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، پاکستان اسلامک ملک ہے، کنسیپچولی اسلامک ہے، اپنی تخلیق میں اسلامک ہے، اپنے آئین میں اسلامک ہے، کیونکہ اس کا پہلا جملہ قرارداد مقاصد جو شامل کرتا ہے پاکستان کا مقصد، وہ اس میں شامل کیا گیا کہ بلا شرکت غیر اللہ ہمارا حکمران ہے، حاکم اعلیٰ ہمارا اللہ ہے۔ جبکہ سیکولر جمہوریتوں کے اندر یا دوسری جگہوں پہ عوام حکمران ہوا کرتے ہیں، انگلینڈ کے عوام حکمران ہیں، انڈیا کی جمہوریت میں اس کے عوام حکمران ہیں، وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، پھر وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا حکمران اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے اور ایک عوامی حکومت ریپبلکن سسٹم میں حاکم اعلیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے حاکم اعلیٰ کا؟ حاکم اعلیٰ کا کام ہے قانون سازی، لیجسلیٹ کرنا۔ تو ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے حاکم اعلیٰ نے لیجسلیٹ کر دیا فار آل ٹائمز؟ تو آنسر از یس، کہ ہماری لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے۔ لہذا بنیادی پرابلم جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو ہم قبول نہیں کر رہے، ورنہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو جائیں۔ اگر کہیں کہ لیجسلیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے اور حاکم اعلیٰ کا قبول کرنے کا مطلب ہی یہی کہ لہذا ہماری کوئی اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہو سکتی، اجتہادی اسمبلی ہو سکتی ہے، اجتہاد کر سکتی ہے، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے بائی لاز بنا سکتی ہے، بٹ اٹ کیناٹ لیجسلیٹ ان پاکستان۔ یہ ہے بنیادی نقطہ، اور یہی آغاز ہوگا خلافت کا اگر ہم اس کو قبول کر لیں۔ چنانچہ پاکستان اور خلافت اور اسلام لازم و مظلوم ہیں۔ پاکستان کیناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اسلام، اور اسلام کا جو تصور ہے غلبہ اسلام کا، وہ خلافت کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس وقت کیا خلافت کی ریلیونس ہے، سائنٹیفکلی اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ کیا خلافت کا تصور جو ہے آج کے دور میں ریلیونٹ ہے یا نہیں۔ میں اور بات نہیں کرتا، میں صرف تاریخ کے حوالے دیتا ہوں۔ رخ کیا ہے تاریخ کا، جو گزر گئی تاریخ اس سے ہم سبق ضرور سیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈز کیا ہیں تاریخ کے، اس کا بہاؤ کس طرف ہے۔ تو پہلا بہاؤ تو یہ ہے کہ جو نیرو نیشنلزم ہے، جس کی بنیاد پہ نیشن سٹیٹ، ماڈرن نیشن سٹیٹ مارز وجود میں آئی، وہ اب زوال پذیر ہے۔ یورپین یونین کیوں آ گئی؟ ان کے درمیان تو کوئی چیز کامن بھی نہیں ہے، صرف اقتصادی مفادات کامن ہے نا۔ انہوں نے یورپین یونین بنائی، اس کے بعد اکنامک یونین سے بڑھ کے انہوں نے یورپین اسمبلی بنا لی۔ ابھی نافٹا بنا امریکہ کے اندر، آسین بنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، مختلف اور جگہوں پہ ایکو ہم نے بنایا، لیکن اس پہ زیادہ کام نہیں ہو رہا، وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس کے لیے۔ لہذا کرنٹ ٹرینڈ کیا ہے ہسٹری کا؟ ہسٹری کا کرنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ چھوٹی قومیتوں کا جو تصور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر پھیلاؤ آ رہا ہے، وسیع تر ہو رہا ہے، یعنی یہ اسلام کی طرف رخ ہو گیا اس کا۔ موومنٹ آف ہسٹری از ٹورڈز اسلام، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ گلوبل ریولوشن جو آیا، جس کو ہم انفارمیشن ریولوشن کہتے ہیں، اس نے دنیا کو چھوٹا کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ اس کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے آج کل۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ دنیا میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے آج آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر کمیونیکیشن اس قدر وسیع اور اتنی پاورفل ہو گئی ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ سکڑ گئی ہے۔ لیکن اس دنیا، سکڑی ہوئی دنیا کو، گلوبل ولیج کو، کون سا نظام ہوگا
جو اس کو چلا سکے گا، یہاں پہ سکون اور اطمینان انسانیت کو ملے گا. تو اس میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان انہیرنٹلی، بنیادی طور پہ، فطری طور پہ وہ سیلفش ہے. اسی طریقے سے گروہ سیلفش ہوتے ہیں، قومیں سیلفش ہوا کرتی ہیں. علاقائیت جو ہے وہ سیلفشنس ہے، لسانیت سیلفشنس ہے. تو اگر ایک کسی انسان کا، ایک کسی قوم کا، ایک کسی گروہ کا، ایک کسی علاقے کا، ایک کسی نسل کا بنایا ہوا قانون دوسری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو نیو ورلڈ آرڈر کا جو کہ بڑا ہی مبہم ہے اس وقت، اور دنیا جان رہی ہے، وہ کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے دنیا کو، ساری دنیا کو اپنے سمیٹ میں لے لے، اپنے تسلط میں لے لے. لیکن نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ انہیرنٹلی سیلفش ہے، اور سیلفش آرڈر نہیں چل سکتا. وہ چاہے میرا بنایا ہوا آپ کا بنایا ہوا، کسی کا امریکہ کا ہو یا انگلینڈ کا ہو، کتنے ہی اچھے آدمی کا، کسی عالم دین کا بنایا ہو، وہ نہیں چل سکتا. یہ صرف ڈیوائن آرڈر ہے جو گلوبل ولیج کو چلا سکتا ہے. اور ڈیوائن آرڈر کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بالآخر وہ جو وحدانیت کا تصور ہے کہ پوری انسانیت کو ایک وحدت پیدا کیا گیا اور اس کے اوپر ایک ڈیوائن آرڈر چلے گا، تو وہ تو ہے ہی ہمارے پاس، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. نیکسٹ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نظام، مین میڈ نظام لائے آپ، سوشو اکنامک سسٹم، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. پہلا نظام جو تھا کیپٹلزم کا تھا، بڑا دورہ تھا اس کا، کلونیل کیپٹلزم، امپیریلزم. اس کے مقابلے میں مد مقابل آ گیا اشتراکیت، سوشلزم، کامنزم. وہ انسانیت کے لیے اچھا پیغام تھا، دنیا اس کی طرف دوڑ پڑی، ماں سوائے مسلمانوں کے جن کے پاس اپنے جوہر موجود تھا، اپنا ہیرا موجود تھا. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرف بھاگے. اسلام نہیں گیا اس کی طرف. نکسن نے اپنی آخری کتاب سیز دا مومنٹ میں چیپٹر 5 میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس نے کہا ہم سب ہار گئے، کرسچن ورلڈ ہار گئی سوائے اسلام کے جو کہ سامنے ڈٹا رہا اور اس کا مقابلہ کیا. اور اس کی وجہ سے افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، وہ پاش ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کا نظام بھی گیا. لیکن اس نظام کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیپٹلزم جو پہلے سے ریجیکٹڈ نظام تھا اب قابل قبول ہو گیا. امپیریلزم جو ہے ابھی اس کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ جہاں جو مرضی کرے، جو کہ امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو یہودی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے. لہذا نظام تو دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں، اب تو ہے ہی کچھ نہیں، نائدر سوشلزم نور کیپٹلزم نور امپیریلزم. لیکن کیا انسانیت کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا انصاف مل گیا؟ کیا غربت مٹ گئی؟ کیا لوگوں کی تشفی اور تسلی ہو گئی؟ آنسر از نو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ another notion is required. ایک اور برتر نظریے کی ضرورت ہے دنیا کو، مسلمانوں کو نہیں، صرف دنیا کو ضرورت ہے اس کی. دنیا کے محروم لوگوں کو، دنیا کے پسے ہوئے لوگوں کو اس نظریے کی ضرورت ہے. اور وہ نظریہ تو ہے ہی اسلام، اس کے علاوہ تو اور ہی کوئی نہیں. اور اس کی پرسٹائن گلوری، اس کا اوریجنلٹی ابھی تک موجود ہے اپنی پوری اصلی حالت کے اندر، باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے ابھی تک پریزنٹ نہیں کیا. اور اس کو سنبھالنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے کسٹوڈین اسٹیٹ کون سی ہے آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دا ورلڈ؟ پاکستان از دی اونلی کسٹوڈین اسٹیٹ. پاکستان از دی کسٹوڈین اسٹیٹ آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دا ورلڈ. چنانچہ نئی صدی 21st سینچری کا ڈومیننٹ نوشن کون سا ہوگا؟ کبھی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر کوئی دور نہیں چلا. ٹیکنالوجی وداؤٹ موریلٹی از راسکیلٹی. یہ راسکل کا کام ہے، موریلٹی بیچ میں داخل نہ کی جائے اور ٹیکنالوجی لے آئی جائے. ٹیکنالوجی ظالمانہ ہوا کرتی ہے، ٹیکنالوجی بم گرا دیتی ہے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر، کیونکہ اس کے پیچھے موریلٹی نہیں ہوتی. تو موریلٹی تو صرف اب اسلام دے سکتا ہے، باقی کسی کے پاس کوئی موریلٹی نہیں. اور موریلٹی کو نافذ کرنا کس کا کام ہے؟ پاکستان کا، کیونکہ اس کے لیے مارد وجود میں آیا تھا. لہذا جو بھی اس نظریے کو لے کے آئے گا اس کو عملاً نافذ کر کے دکھائے گا، تو اس کو دو باتیں یاد کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ دیٹ کنٹری، دیٹ نیشن ول لیڈ دا ورلڈ، قیادت دنیا کی اس کے نام پہ ہوگی. اشتراکی روس جو تھا وہ تو ذمہ داروں کا ملک تھا، کسانوں کا ملک تھا، لیکن جب وہاں نظریہ آ گیا
اس نے دنیا کے اندر تحریکیں بپا کرتی ہیں، حالانکہ وہ مصنوعی نظریہ تھا اور مصنوعی تحریکیں تھی. لیکن جب یہ اصلی تحریک آئے گی تو جو اس کو لیڈ کرے گا، جو اس کو عملاً نافذ کرے گا، وہ دنیا کو لیڈ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے، اس کی زبردست مخالفت ہوگی. یہ نہ سمجھیے کہ آسانی سے یہ کرنے دیں گے. اگر روس کے مصنوعی نظریے کو انہوں نے چیلنج کر کے بالآخر اس کا تیا پانچا کر دیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ نہیں ہوگا. آپ کا مقابلہ جاری ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں، صرف آپ اس کو جان نہیں رہے کہ آپ حالت جنگ میں. چنانچہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل ٹرینڈز میں جو گیپس ہیں تو وہ گیپ صرف پاکستان فل کر سکتا ہے. لہذا اگر خلافت کا کہیں نفاذ ہو سکتا ہے تو دیکھیں آئیں کیا پاکستان کے اندر خلافت کا نفاذ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے عملی شکل کیا ہوگی. اس کے نٹس اینڈ بولٹس، اس کی حیت ترکیبی تو وہ ڈاکٹر صاحب اور مقررین بتائیں گے، لیکن میں صرف چند چیزوں پہ جو آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نمبر 1، پاکستان نے تمام تجربے کیے اور سب میں ناکام ہو گیا. ہر تجربہ ہمارا ناکام ہو گیا اور یہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو بند پایا. اب جس کو ہم نے کھولنا ہے اس طرف ہمیں جانا پڑے گا. یہی ہے وہ راستہ ہمارے لیے. اب راستہ کوئی بچا نہیں ہے. اگر یہ حکومت سمجھتی ہے یا اس سے پہلی حکومتیں یا جو آنے والے لوگ جو آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں کہ ہم آ جائیں، ہمیں اقتدار مل جائے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نظام چلا کے یہاں پہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. آپ نے کیپٹلسٹ اکانومی آزمائی، آج مارکیٹ اکانومی کے دھکے کھا رہے ہیں. آپ نے سوشلسٹ اکانومی دیکھی، آپ نے مکسڈ اکانومی دیکھی، آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھا، آپ نے مارشل لاز دیکھے مختلف نوعیتوں کے، آپ نے کنٹرول جمہوریت دیکھی، آپ نے پارلیمنٹری فارم دیکھی، آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھی. کون سی چیز ہے جو چھوٹے سے تھوڑے سے عرصے میں پاکستان نے نہیں آزمائی؟ ہر ایک چیز آپ آزما چکے، ماں سوائے اس چیز کے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے. تو اب تو وقت آ گیا ہے کہ اس کو آزمانے کا. ایک تو ناکامیاں جو ہیں وہ بذات خود آپ کو دھکیل رہی ہیں اس طرف، اور اب آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں رہ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نظام لاتے ہیں تو پھر جو مقابلہ ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلح کر دیا ہے. جذبہ جہاد آپ کا بیدار ہے، ایک اچھی فوج آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک قوم موجود ہے جو اس راستے پہ چلنا چاہتی ہے، نیوکلیئر صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، پشت پہ آپ کے اسلامی افغانستان موجود ہے، اس سے آگے ایران کا ریولوشن آ چکا ہوا ہے اور وہاں بھی جذبہ اسلامی موجود ہے. کچھ اگر تھوڑی بہت آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور پھر دیکھیں یہاں پہ کہ آپ کے ارد گرد تحریکیں چل رہی ہیں. تو چنانچہ پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ ساری چیزیں مکمل ہیں. ایک غلط فیصلہ ہوا 1992 اکتوبر میں، سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ آئین کی تمام شقیں برابر ہیں. یہ ایک مقدمہ لے کے گئے تھے ہمارے کچھ دوست 1992 اکتوبر میں کہ قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیا جائے. آرٹیکل 2A جو ہے قرارداد مقاصد وہ سپیریئر ہے باقی، تاکہ دوسرے اس کے تابع ہو جائیں. تو وہ کہا گیا نہیں جناب، اینگلو سیکسن انٹرپریٹیشن آف لا یہ ہے، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن، کہ تمام شقیں جو ہیں ان کی مساوی حیثیت ہے، اور یہیں پہ بیڑا غرق ہو گیا. آج آپ کے پاس وقت ہے. جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. یہ ترمیم وہ جو کریں گے وہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، اور ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے، صرف اگر وہ آرٹیکل 227 میں جہاں کہا گیا کہ قانون کیا ہوتا ہے، کہیں کہ قانون وہ ہے جو قرآن و سنت میں دیا ہوا ہے، پیریڈ. اس کے بعد سب کچھ قائم ہو جائے گا، خلافت بھی قائم ہو جائے گی. یہ ایک ایسی شفٹ ہوگی جیسے رڈر کی ایک شفٹ سے ایک جہاز اپنی منزل دوسری طرف بدل لیتا ہے، اگر صرف یہ کر لے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمام قوم کی طرف سے اور بالخصوص علماء دین کی طرف سے اپنے تعصبات چھوڑتے ہوئے یہ ڈیمانڈ آج ان کے سامنے پیش کی جائے. اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. عنقریب ان کو پتہ چلے گا کہ اگر ان کو قوم کی تائید اور حمایت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فوج بھی
خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی فوج کے سامنے اٹھ کھڑی ہو. یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، ہمارا سارا کام جو ہے وہ تباہ اور ملیا میٹ ہو جائے گا. اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج وہ آئین کی شق نمبر 227 میں ترمیم کر کے ایک جملہ صرف کر دے کہ قرآن اینڈ سنہ از آور سپریم لا. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. یہ بڑا نادر موقع ہے جناب، اس کو مس نہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب اور آپ کے جو دیگر اصحاب موجود ہیں، پلیز، یہ بہت نادر موقع ہے. لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جانے کی ضرورت، اور اس کے آخر میں چند باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے فورم سے بھی کہتا رہا ہوں. اتحاد قائم کریں. اگر ہماری منزل صرف اسلام آباد نہیں ہے، اسلام ہماری منزل ہے، تو پھر ہم الگ الگ راستوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اگر تو منزل اسلام آباد ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ کئی راستے اسلام آباد کو جاتے ہیں، لیکن اسلام کو تو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، پھر ہم سب چل کے مل کے کیوں نہیں چلتے اس پہ؟ دوسرا، جہاد ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ بہت سارا زور پڑ رہا ہے جہاد کے لیے. ہماری دو چیزوں سے ان کو اب تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارا جہاد اور ہماری نیوکلیئر صلاحیت. تیسری چیز، نیوکلیئر صلاحیت. خدا را اگر جب بھی آپ نے نظام لگانا ہو، آپ کو ایک پاورفل ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ڈیٹرنٹ کے ذریعے سے آپ ایک ڈائیلاگ کھول سکیں گے. میری اسٹریٹجی جو میں نے ورک آؤٹ کی ہے وہ ہے ڈیفائنس، ڈیٹرنس اینڈ ڈائیلاگ. ان کے ناجائز مطالبات کو انکار کر دے، مزاحمت کریں اس کی، چاہے وہ IMF ورلڈ بینک کے ہوں، چاہے NGOs کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کے ہوں، چاہے افغانستان کے اوپر پابندیاں لگانے کے ہوں، چاہے آج ہی کل یورپین امبیسڈرز کا بیان آیا ہوا تھا جو رپورٹیں بھیجی ہیں کہ یہاں پہ مذہبی قوتوں کے خلاف حکومت نرم رویہ ترک کر دے اور اس کے اوپر ان پہ چڑھ دوڑے، مدرسوں کے خلاف ہو یا کسی اور کے، مزاحمت کریں اس کی. یہ ناجائز مطالبات ہیں. نمبر 2، ڈیٹرنس، جہاد کی شکل میں، متحد قوم کی شکل میں اور نیوکلیئر صلاحیت کی شکل میں. یہ ہمارا ڈیٹرنٹ موجود ہونا چاہیے کہ تم اگر ہاتھ لگاؤ گے تو پھر نتائج بھی تم اس کے بھگتو گے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، مکالمہ چاہتے ہیں. یہودیت اور صہیونیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے. ہم تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم تہذیبوں کا ملاپ چاہتے ہیں. اسلام ملانے والی چیز ہے، تقسیم کرنے والی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ مکالمہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آؤ نا اس کلمے کی طرف جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم جناب جنرل حمید گل صاحب. تشریف لاتے ہیں بنگلہ دیش میں حافظ جی حضور، جن کے لیے یہ 2 اسناد کافی ہیں کہ بیت ارشاد میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ مجاز تھے، اور بیت جہاد میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن علیہ الرحمہ، ان کے دستے مبارک پر آپ کو جہاد کا شرف حاصل ہوا. بنگلہ دیش کی بہت بڑی تحریک حرکت الخلافہ کے امیر محترم جناب قاری احمد اللہ اشرف صاحب